اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل الحمدللہ سورہ فتح ہماری مکمل ہوئی تھی، اب ہم اس کی ریویژن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آج آیت نمبر 1 سے 12 تک کی ہم دہرائی کریں گے۔ 12 تک کی ہے سر، اوپر 12 لکھا آپ نے، 1 سے 11 تک کی جو ہے وہ ہم انشاءاللہ آج دہرائی کریں گے۔ دہرائی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو جو اللہ کا پیغام ہے وہ پیغام ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے۔ ایک دفعہ جب بھی ہم سورہ فتح کے بارے میں سوچیں، پڑھیں اس کو، تو ہمیں پتہ ہو کہ اس کے اندر کیا کہا جا رہا ہے۔ اور دوسرا، جس طرح قرآن پاک میں ایک ردم کے ساتھ، ایک کنٹینیوٹی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، تو ایک ایک آیت پڑھنے سے شاید وہ اتنا ردم، وہ سیکوینس جو ہے وہ بلڈ نہیں ہوتا، لیکن جب ہم اکٹھا پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں پوری کہانی جو ہے وہ ہمارے سامنے جو کھل کے جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ سورہ فتح، سورہ محمد کی آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ غم نہ کرنا، کمزور نہ پڑنا، میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم ہی غالب رہو گے، تم ہی جو ہے وہ فتح یاب ہوگے۔ تو جو وعدہ وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول سے کیا تھا اور مومنوں سے کیا تھا، یہ سورہ مبارکہ اس عہد کی جو ہے وہ تمہید ہے۔ یہ اس کے بارے میں خوشخبری سناتی ہے۔ جو پیغام دیا گیا تھا کہ تم ہی غالب رہو گے، یہ اس کا پیش خیمہ ہے، یہ اس کا سٹارٹر ہے۔ اب اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے کہ دیکھیے، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ عمرہ فرما رہے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں۔ اب نبی کا خواب ہمیشہ سچا ہوتا ہے، وہی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ پھر ایک اعلان کروا دیا کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں، جس نے جانا ہے وہ ہمارے ساتھ چلے۔ تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ ساتھ چل دیے اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ نہیں گئے۔ جو ساتھ چل دیے وہ ایمان والے تھے، جن کے لیے اللہ کے نبی کا حکم ہی جو ہے وہ سب کچھ تھا، اور دوسرے وہ رہ گئے تھے جن کو یہ تھا کہ اچھا، ابھی پچھلے سال تو خندق ختم ہوئی ہے، اس سے پہلے مشرکین مکہ قریش والے آئے تھے اور یہاں پہ جو ہے وہ جنگ ہوئی تھی، اب یہ مسلمان جو ہے وہاں جائیں گے تو وہاں جا کے پھر جان کا بھی خطرہ ہے، تو یہ نہ ہو کہ وہاں پہ جو ہے وہ جائیں اور پھر جا کے جو ہے وہ مارے جائیں، تو ابھی رہنے دو، ایسی کون سی بات ہے۔ اور دوسری ایک اور چیز تھی کہ چونکہ اس جنگ میں صرف عمرہ کرنا مقصد تھا، زیارت کرنا مقصد تھا، اس میں کوئی مال غنیمت کی توقع نہیں تھی، تو اس لیے جب مال نہیں ملنا تھا تو پھر لوگوں نے کہا چلو چھوڑو اس کو، اس کی طرف جو ہے وہ کیا جانا۔ تو یہ 2-3 قسم کے لوگ تھے جن کا ڈیٹیل میں تذکرہ یہاں پہ کیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 ہجری میں ذی القعدہ کے مہینے میں نکلے، اور آپ نے جو ہے وہ ذی الحلیفہ بیر علی کے مقام کے اوپر جو ہے وہ احرام باندھا، جانوروں کے گلے میں کلاوے ڈالے جو نشانی تھی قربانی کی، اور لبیک کا تلبیہ پڑھتے ہوئے جو ہے وہ روانہ ہوئے۔ راستے میں جو ہے وہ لوگوں کو وہاں پہ خبر پہنچ گئی اور ان لوگوں نے بہت سی کوشش کی آپ لوگوں کو مشتعل کرنے کی۔ اور خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، ان کو بھجوایا راستہ روکنے کے لیے۔ آپ دوسرے راستے جو ہے راستے سے پہنچ گئے، اور جب پہنچ گئے اس کے بعد قریش کے 2-3 وفود آئے اور آ کے جو ہے وہ بات کرنے کی کوشش کی، لیکن جب دیکھا کہ انہوں نے احرام باندھے ہوئے ہیں، قربانی کے جانور ساتھ ہیں، تو پھر پلٹ گئے۔ تو جو راست باز تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، عمرہ کرنے آئے ہیں، عمرہ کر کے چلے جائیں گے، لیکن وہ جو ڈیٹھ کفار تھے، جو قریش تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں کرنے دینا۔ صرف انہوں نے اپنی وہ جاہلانہ ضد کی وجہ سے مسلمانوں کو جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ انٹر نہیں ہونے دیا، اور پھر ایک معاہدہ کر کے جو ہے وہ اپنی ناک جو ہے انہوں نے اونچی رکھ لی، حالانکہ وہ معاہدہ بیسیکلی ان کی تباہی کا آغاز تھا، ان کی شکست کی نوید تھا وہ معاہدہ، جس معاہدے کو کر کے وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے بہت تیر جو ہے وہ ہم نے مار لیا۔ یہ ساری صورتحال اس سورہ مبارکہ میں بیان کی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ صلح حدیبیہ ہی، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ فتح مکہ کو مکہ سمجھتے ہیں، لیکن ہم تو اس حدیبیہ کو فتح سمجھتے رہے کہ حدیبیہ میں جتنی بڑی فتح تھی، اسی نے پھر مکہ فتح کیا، کیونکہ جب حدیبیہ ہوئی، بول چال کا آغاز ہوا، ایک دوسرے کے اوپر جنگ بند ہو گئی، اسلام کی تبلیغ کھلم کھلا جو ہے وہ کرنے کی اجازت ملی،
اس کے بعد پھر دھڑا دھڑ لوگ جو ہے وہ اس اسلام میں جو ہے وہ داخل ہونے شروع ہو گئے۔ وہی جو 1400 کا قافلہ تھا، جو تھا لشکر، جو اس حدیبیہ کے مقام پہ جو عمرہ کرنے گیا تھا مکہ کے اوپر، جو ہے وہ پھر اس وقت جو ہے وہ کتنے لوگ تھے؟ 1 لاکھ کے مجمع سے آپ نے حجۃ الوداع میں جو ہے وہ خطاب فرمایا تھا۔ تو یہی اس عرصے میں کتنا بڑا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے، دیکھیں جہاں پہ بھی جب بھی ہم مانی کلمات آ جائیں نا تو اس کو زور دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہم نے ہی فتح دی آپ کو، کھلی کھلی فتح، کھلی کھلی روشن فتح ہم نے دی۔ کس لیے؟ لیغفر لک، تاکہ وہ بخش دے آپ کو، اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، جو کچھ آپ سے، دیکھیے آپ کے ذمہ ایک کام سونپا گیا تھا جس وقت نبوت آپ کو دی گئی تھی۔ اس نبوت کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کے پیغام کو پہنچانا، اس تحریک کو جو ہے وہ آگے بڑھانا۔ تو اب تک اس تحریک میں، اب دیکھیں جیسے ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی جنگ ہوتی ہے تو جنگ جب فتح، کوئی فوج فتح پاتی ہے تو اس کا صحرا جو ہے وہ سپہ سالار کے سر پہ، ماتھے پہ جو ہے وہ باندھا جاتا ہے، سر پہ ہوتا ہے، اور اگر اس میں سے کوئی جو ہے وہ شکست ہوتی ہے تو شکست کا ذمہ دار بھی انہی کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو ہے وہ، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو بخشے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو یہ خوشخبری سنائی گئی کہ جو کچھ اس تحریک میں ہوا اب تک، جیسے بہت ساری جو ہے وہ ایسی کمیاں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں کہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ مورچہ نہیں چھوڑنا، لوگوں نے چھوڑ دیا مورچہ۔ اس طرح اور بہت ساری چیزیں تھیں کہ جس میں جو ہے وہ کچھ کمیاں کوتاہیاں رہ گئی تھیں، تو فرمایا کہ جو کوئی کمی رہ گئی ہے، جو کچھ ہو گیا ہے، وہ اللہ نے سب کچھ آپ کا معاف کر دیا۔ تو یہ وہ خوشخبری تھی کہ جس خوشخبری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ایک ایسی آیت اتری ہے جو مجھے دنیا جہان سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام نے آپ کو خوشخبریاں دی، آپ کو مبارکبادیں دی، تو پھر ساتھ ہی جو ہے وہ یہ کہا کہ آپ کو تو اللہ میاں نے یہ خوشخبری سنا دی ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ آیت نمبر 5 میں پھر جو ہے وہ اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ معاف کر دیے آپ کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا زیادہ اللہ کا جو ہے وہ استغفار کرنے لگے اللہ کے آگے کہ آپ کھڑے ہوتے، ذکر قیام کرتے، آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے۔ تو آپ سے پوچھے گا یا رسول اللہ، اللہ نے تو آپ کو جو ہے وہ بخش دیا، آپ کو جو ہے وہ گارنٹی دے دی، لکھ کے دے دیا، تو فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اللہ کا؟ اب اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ جس کو اللہ دیتا ہے اتنا ہی وہ جھکتا ہے، اتنا ہی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور یہی ایک اچھے مومن کی نشانی ہے کہ جب اللہ اس کو دیتا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جب اللہ اس سے لیتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، دونوں طرح سے وہ اجر پاتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہوگی، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اور تاکہ وہ پوری کر دے نعمت آپ کے اوپر، وَيَهْدِيَكَ، اور وہ نعمت پوری کر دے آپ کو۔ کون سی نعمت؟ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ والی، کہ تمہارے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کام ذمہ لگایا تھا، جو یہ ہدایت اتارنی تھی، یہ ہدایت مکمل ہو جائے، تاکہ دین جو ہے وہ مکمل ہو جائے، اور اس کے بعد اس میں کوئی گنجائش نہ رہے کمی بیشی کی، نہ اس میں ازم اور فل سٹاپ کما، کوئی اس میں چینج نہ ہو۔ پہلے دینوں میں کیا ہوتا تھا؟ پہلے ادیان میں یہی ہوتا تھا کہ اس میں جو ہے وہ بتایا جاتا تھا کہ ایک دین آئے گا، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد پہ جو ہے مکمل ہوگا، اور ایک کتاب اترے گی۔ اب یہاں پہ وہ کتاب اتر آئی، اپنی نعمت اللہ نے تمام کر دی، دین مکمل ہو گیا، اسی دین اسلام کو اللہ نے جو ہے وہ پسند کر لیا۔ اس نعمت کا تذکرہ ہے کہ وہ یتم نعمتہ علیک، وہ آپ کے اوپر نعمت پوری کر دے، ویہدیک، اور وہ راہ دکھائے آپ کو، صراط مستقیمہ، سیدھی راہ۔ کون سی سیدھی راہ؟ وہ سیدھی راہ جس کے چل کے اوپر یہ نعمت مکمل ہونی ہے اللہ کی۔ یہ آپ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیبیہ سے واپس آئے، آتے ہی پہلے آپ نے خیبر والوں کو جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ قلعہ کما کیا، اس کے بعد پھر آپ مکہ، جب بنو خزاعہ اور بنو بکر میں لڑائی ہوئی، جو وجہ تنازع بنی اس حدیبیہ کے معاہدے کے جو ہے وہ ختم ہونے کی، پھر آپ نے جو ہے وہ ان کے بارے میں فیصلہ کر لیا، تو اللہ نے وہ سیدھی راہ دکھائی جس راہ پہ چل پہ جو کام آپ کے ذمہ سونپا گیا تھا وہ کام جو ہے وہ مکمل ہوا۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ، اور وہ مدد کرے گا اللہ آپ کی، نصرًا عزیزا، مدد بڑی طاقت والی۔ اللہ اپنے لشکروں کے ساتھ آپ کی مدد فرمائے گا۔ وَالَّذِي، اب جس وقت یہ معاہدہ ہوا، معاہدے کی کچھ شرائط ایسی تھیں۔ پہلی شرط کیا تھی؟ کہ 10 سال تک لڑائی نہیں ہوگی، جو حلیف ہیں وہ حلیف رہیں گے، حلیف پہ حملہ جو ہے وہ فریق کے اوپر حملہ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے گا، اور اس کے بعد 10 سال تک لڑائی نہیں ہوگی، مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال آئیں گے۔ اب وہ صحابہ کرام
جو صحابہ کرام آپ کی اقتداء میں آپ کے حکم کے مطابق احرام باندھ کے چلے تھے، آپ کے ساتھ لبیک لبیک کہتے ہوئے آئے تھے، قربانی کے جانور لائے تھے، اور اب حدیبیہ کے مقام کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ احرام کھول دو، قربانی کر دو۔ اب ان کے دلوں میں ایک اضطراب تھا، یہ نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ حکم عدولی کے مرتکب ہو رہے تھے، نہیں، وہ ابھی بھی انتظار میں تھے کہ یہ کوئی امتحان ہے، ابھی کوئی اللہ کی طرف سے حکم اترے گا اور یہ ساری چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی۔ تو ان کے دلوں میں ایک اضطراب تھا، اور پھر اسی اضطراب کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی کافر، اگر کوئی بھاگ کے مسلمان ہو کے مسلمانوں کے پاس آ جائے گا تو مسلمان اس کو واپس کر دیں گے۔ اب مذاکرات کس سے ہو رہے تھے؟ سہیل بن عمرو جو سفیر تھا، امبیسڈر تھا قریش کا۔ جب مذاکرات ہو رہے تھے، معاہدہ سائن ہو گیا، اس وقت اس کا بیٹا بھاگ کے آ گیا، اور آگے اس نے جو ہے وہ دہائی دینی شروع کر دی، اللہ کے رسول نے اس کو واپس کر دیا۔ تو صحابہ بڑے ہوئے کہ ایک مسلمان آیا اور اس کو ہم نے واپس کر دیا۔ اور صحابہ کے اس بات کے جواب میں آپ نے فرمایا، دیکھو جو تو ہم سے چلا گیا وہ تو ہمارا تھا ہی نہیں، اور جو ان کی طرف سے آیا ہم ان کو واپس کر دیں گے، اللہ اس کے لیے کوئی نئی راہ نکال دے گا۔ اب وہ جو ہے وہ جندل جو ہے وہاں سے بھی نکلے، جا کے بیٹھ گئے ایک جگہ کے اوپر، دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے۔ اب جو بھی مکہ سے بھاگتا وہ مدینہ آنے کی بجائے ان کے پاس چلا جاتا۔ اب وہ 70 لوگ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے قریش کے قافلوں کے اوپر جو ہے وہ شب خون مارنا شروع کر دیا، جو کوئی قافلہ گزرتا اس کو روک لیتے، لوٹ لیتے۔ آخر کار تنگ آ کے قریش نے کہا ان کو اپنے پاس بلا لیں، ان سے ہماری جان چھڑوا لیں۔ ایک شرط یہ بھی تھی۔ اور پھر جس وقت معاہدہ لکھا جانے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا محمد رسول اللہ کی طرف سے، تو اس نے سہیل بن عمرو نے کہا کہ لڑائی تو یہی ہے تو یہ رسول اللہ مٹائیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نہیں مٹاتے، میں نہیں مٹاؤں گا کم از کم، کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے مٹایا اور کہا کہ لکھ دو محمد بن عبداللہ کی طرف سے۔ اب اس طرح کے معاہدے، اس طرح کی چیزیں تھیں جس سے لوگوں کے دلوں میں اضطراب تھا، بے چینی تھی، تو اس کے بارے میں بتایا گیا۔ وہی ہے وہ ذات انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، کہ اللہ نے سکینت نازل فرمائی، تسلی بخشی، کہ اللہ نے جو وہ پنجابی میں ٹھنڈ پاتی کہ کوئی نہ کوئی چیز اللہ کی طرف سے جو وہ ہے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اس کا جو وہ حل نکال لیں گے۔ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، تاکہ وہ اضافہ کرے ان کے ایمان میں، ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان میں۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں لشکر سارے کے سارے آسمانوں اور زمین کے۔ اگر یہاں پہ اللہ نے فتح دینی ہوتی، یہاں پہ اللہ نے جو ہے وہ مکہ میں داخل ہونا دیتا، تو کیا اللہ کے لیے مشکل تھا کوئی؟ ان کافروں کا جب وہ سامنا کرنا، اللہ کے کتنے لشکر ہیں، اللہ ہوا چلا دیتا، اللہ جو ہے وہ آسمان سے بارش برسا دیتا، اور اللہ کے کتنے لشکر ہیں۔ لیکن اللہ کیا ہے؟ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمًا، اللہ علم والے، حکمت والے ہیں، اس کی حکمت اسی کو پتہ ہے، وہی حکمت کے تحت جو ہے وہ فیصلے کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر یہ سب کچھ اس لیے ہوا، مومنوں کے دلوں میں اطمینان ہو گیا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت بھی کر لی۔ جس وقت جو ہے وہ معاہدہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ چلو اب احرام اتار دو اور قربانیاں کر دو۔ کوئی نہیں اٹھا۔ دوسری دفعہ آپ نے فرمایا کوئی نہیں اٹھا۔ تیسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نہیں اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمہ مبارک میں تشریف لے گئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سفر میں آپ کے ساتھ تھیں۔ آپ نے جا کے ان سے کہا، ان سے جو ہے وہ بیان کیا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کہیں مت، آپ کر کے دکھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، احرام اتارا قربانی کی، سب مسلمانوں نے جو ہے وہ آپ کی دیکھا دیکھی جو ہے وہ قربانیاں کر دیں اور احرام جو ہے وہ اتار دیے۔ اب ان کے اس فعل کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، یہ مسلمانوں کے لیے خوشخبری دے دی گئی کہ تاکہ وہ داخل کرے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو جنات تجری، ان باغات میں نہریں بہتی ہیں جن کے نیچے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے۔ یہ اللہ کے رسول کے حکم کی اطاعت کرنے کا نتیجہ ہے، اللہ کے حکم پہ چلنے کا نتیجہ ہے۔ وَيُكَفِّرَ، اور وہ ختم کر دے، مٹا دے، انہم ان سے سیئاتہم، ان کی کوئی کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں۔ یہاں پہ بھی ہم ان کی برائیاں کا لفظ نہیں استعمال کریں گے، ہم ان کی برائیوں کو، کیونکہ کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں۔ تو ان صحابہ کرام کی شان اتنی ہے کہ ان سے آپ کمی کوتاہی کا لفظ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، دوسرا کوئی لفظ استعمال نہیں کریں گے۔ وَقَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہی اللہ کے نزدیک سب سے بڑی جو ہے وہ کامیابی ہے۔ اب یہاں پہ جب یہ ہو گیا اور واپس آ گئے مسلمان، تو وہ مشرک جو ہے وہ تو ڈھنڈورا پیٹنے لگے، بغلیں بجانے لگے کہ ہم نے اپنی شرط پہ معاہدہ کر لیا اور اس دفعہ ہم ان کو جو ہے وہ نہیں آنے دے رہے۔ اور جو پیچھے منافق تھے،
جب ان کے دل میں تھا کہ یہ قوم یہ لوگ گئے ہیں، تھوڑی سی جماعت ہے، یہ تو ان کے گھر میں گئے ہیں دشمنوں میں، تو یہ واپس زندہ بچ کے نہیں آئیں گے، اور جب واپس آ گئے اور یہ آیت کریمہ مومنوں کے لیے اتری، تو پھر اس کے بعد عبداللہ ابن سلول نے وہ آ کے رسول یہ پتا چلا تو آگے پوچھا ہم بھی تو انہی جیسے ہیں، ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے پھر یہ آیت اتاری۔ کیا آیت اتاری؟ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، وہ سزا دے گا منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو۔ ان کو تو اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا پسند نہیں کیا، ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ یہ گئے اور گئے بس، انہوں نے تو اپنی جانیں بچانے کے لیے، اپنے مال بچانے کے لیے جانے کا وہ ارادہ نہیں کیا۔ مشرک لوگوں کا اس لیے ان کے لیے اس لیے کہ مشرکین وہ کہتے تھے ہم نے وہ جیت لی جنگ، ہم نے مسلمانوں کو وہ واپس موڑ دیا، حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہی معاہدہ وہ ان کی تباہی کے اوپر وہ اپنی تباہی کے ایگریمنٹ کے اوپر وہ سائن کر رہے ہیں۔ اللہ سزا دے ان منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، الظانین باللہ، وہ گمان کرتے تھے اللہ کے بارے میں، ظن السوء، برا گمان، کہ یہ گئے یہ مر جائیں گے، اللہ میاں نے کوئی مدد نہیں کرنی ان کی، کوئی اللہ نے اپنے لشکر نہیں اتارنے، یہ ان کا گمان تھا، یہ خیال تھا، اور یہ برا خیال تھا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ مسلمان اب اپنی گردش کے چکر میں آ گئے ہیں، اب اس پھیرے میں آ گئے ہیں کہ اب یہ وہاں سے بچ کے واپس نہیں آئیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں علیہم دائرۃ السوء، انہی کے اوپر گردش ہے مصیبت کی، مسلمانوں کے اوپر نہیں ہے۔ وغضب اللہ، ان کی ان حرکات کی وجہ سے، ان خیالات کی وجہ سے ناراض ہوا اللہ علیہم، ان پر، ولعنہم، اور لعنت کی ان کے اوپر۔ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ رحمت سے دور ہو جانا۔ رحمت سے دور ہونے کا مطلب ہے کہ اب ان کو وہ اللہ سبحانہ کی طرف، تعالیٰ کی طرف کی طرف سے کوئی رحمت وہ یہ اس طرف نہیں آئیں گے، اب یہ دور ہو گئے، اب یہ کافروں میں، اور ان کے لیے پھر کیا ہے؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ، اور تیار کر رکھی ہے ان کے لیے جہنم، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب ان کو سمجھانے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے وہ لشکر ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، اور وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ غالب حکمت والے ہیں۔ اب مشرکین کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر آنا ہوتا تو تم روک سکتے تھے، اللہ کے تو لشکر ہیں، اس کعبہ کی طرف بری نیت سے آنے والا ابرہا وہ گوشت کے لوتھڑوں میں وہ واپس گیا تھا، تو آنا چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اتنے لشکر ہیں، تم وہ پچھلے سال احزاب میں آئے تھے، تمہارے اوپر ایک ہوا کا وہ ہم نے بھیجا تھا، اور تمہارے خیمے وہ لٹ گئے تھے، اور تم وہ پیچھے واپس بھاگ گئے تھے۔ اللہ کے لشکر ہیں، اللہ چاہتا تو کر سکتا تھا، لیکن اللہ کو پتا تھا کہ ابھی وہاں پہ وہ بہت سارے مومن ہیں، وہی وہاں سے بہت ساروں نے وہ اسلام اللہ کی تلوار کا لقب لینا ہے۔ بہت سے مسلمان بہن بھائی ان مسلمانوں کے وہاں پہ ویسے ہیں جنہوں نے جو بھی ظاہر نہیں ہوئے۔ اللہ چاہتا تو اللہ کے لشکر بہت ہیں زمین و آسمان کے، وہ ایک چنگھاڑ بھیج دیتا، وہ ایک بونچال بھیج دیتا، وہ جانوروں کو بھیج دیتا، وہ ہواؤں کو بھیج دیتا، وہ بارش بھیج دیتا، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ غالب حکمت والے ہیں۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو وہ گواہی دینے والا، کس چیز کی گواہی دینے والا؟ کہ میں نے اللہ تیرا پیغام پہنچا دیا۔ اس دن بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا، اللہ میں نے آپ نے وہ حجۃ الوداع کے اوپر فرمایا تھا کہ پوچھا مسلمانوں سے، ہاں بھی بتاؤ میں نے پیغام پہنچا دیا؟ 1,00,000 کے مجمع نے کہا ہاں پیغام پہنچا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھ کے وہ شاید، اے اللہ تو گواہ رہنا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ آپ خوشخبری سنانے والے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنے خالق کی بتائی ہوئی راہ پہ چلے گا، اللہ نے اس کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، وہ جنتیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ اور پھر ساتھ آپ نے نذیرہ، اگر تم اس راہ پہ نہیں چلو گے تو پھر ان کے لیے جہنم بھی وہ تیار کھڑی ہوئی ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کر۔ یہ خوشخبریاں دے کے کہ اس نبی کو بھیجا ہم نے گواہ کے طور پہ، خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا، تاکہ تم اس کی بات سنو۔ یہاں پہ اس لائن میں وہ تھیم دیا گیا، وہ پرپس دیا گیا ہے جس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تھا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول کے اوپر، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ،
اور تعظیم کرو اور عزت توقیر کرو، تعظیم کرو توقیر کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ یہاں پہ جو ہے وہ دو چیزیں جو ہیں وہ ہیں، یہ ہو کی ضمیر جو ہے وہ رسول کے لیے بھی استعمال کی گئی ہے مفسرین کرام نے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بھی کی گئی ہے، اور یہ پارٹیکولرلی وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اسی کی پاکی بیان کرو صبح شام، یہ ضمیریں جو ہیں وہ یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ استعمال کی گئی ہیں۔ یہاں جو بیک آف مائنڈ پرپس تھا وہ بیان کر دیا گیا کہ ہم نے ایک گواہی دینے والا، ایک خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والے کو بنا کے بھیجا آپ کی طرف، ایک رسول بھیجا آپ کی طرف، تاکہ تم ایمان لاؤ اس پر اور اللہ پر، اس کی تعظیم کرو توقیر کرو اور اللہ کی تسبیح پڑھو صبح و شام، اللہ کی پاکی بیان کرو صبح شام۔ ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ جو بیعت کرتے ہیں آپ کی۔ لفظ بیعت کو میں ایک دفعہ پھر کھول دوں، لفظ بے سے ہے۔ بے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بے یہ این، مطلب کیا ہوتا ہے؟ سودا۔ یہ ہم نے پہلے پڑھا اس دن ڈیٹیل میں کہ اللہ نے مومنوں سے، لوگوں سے، مسلمانوں سے ان کی جانوں کا سودا کر لیا ہے، ان کے جان کا، ان کی مال کا سودا کر لیا ان جنتوں کے بدلے میں جو ابدی جنتیں ہیں، وہ سودا کر لیا ہوا ہے۔ اب جب سودا کوئی کرتا ہے، عرب میں عام رواج تھا کہ سودا کرتے ہوئے ہاتھ پہ ہاتھ مارتے تھے یا ہاتھ میں لاتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب چیز ڈن کرو تو ڈن کر دیتے تھے، کہ جب تو پھر ہاتھ کے اوپر ہاتھ میں لانا۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ بیع کا ذکر ہے، اس بیعت کا ذکر ہے جس میں ہاتھ ملا کے ہاں جی بات ختم ہو گئی، ہم نے مان لی آپ کی بات، یہ سودا طے ہو گیا، ہم اپنی جانیں بھی دیں گے، مالے بھی دیں گے اس بدلے میں جو اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اب جو اللہ نے وعدہ کیا ہے تو اس اللہ کے وعدے کی کس کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے ہاتھ ملانا ہے، تو ہاتھ ملانے کے لیے رسول کا ہاتھ جو ہے وہ دے دیا گیا، تاکہ رسول کے ہاتھ کے اوپر جو ہے اب آج کے دور میں رسول کے اطیع اللہ اطیع الرسول، اور پھر جو امیر ہو، جو قرآن و سنت کے مطابق چلے، اس کی اطاعت ہوتی ہے۔ تو جو بیعت کرتے ہیں آپ کے ساتھ، انما بے شک یبایعون اللہ، وہ بیعت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ ید اللہ، ہاتھ ہے اللہ کا، فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر۔ اس کا مطلب تین ہاتھ ہو گیا، ایک بیعت لینے والا، ایک بیعت کرنے والا، اور تیسرا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو گیا، کہ جو بیعت کرتے ہیں وہ بیعت اللہ کی۔ اب بیعت کس بات پہ کی جاتی ہے؟ کہ جو میں نے سودا کیا ہے، میں اپنی نہ جان کی پرواہ کروں گا نہ مال کی پرواہ کروں گا، یہ سب کچھ میرا اس وعدے کی عوض ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے لیے کر دیا، جو اللہ نے بشارت دے دی ہے۔ اب اس کے بعد جب ہو گیا سب کچھ، بعض مفسرین کرام نے اسی بیعت کو جو ہے وہ بیعت رضوان سے جو ہے وہ لکھا ہے، لیکن یہ بیعت رضوان نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ آگے جو ہے وہ اس کا علیحدہ تذکرہ جو ہے وہ فرمایا گیا ہوا ہے، ہم اس کو علیحدہ پڑھیں گے۔ یہ عام بیعت لگتی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے امیر سے جو ہے وہ لی جاتی ہے۔ ہم ناقص، بس جس نے توڑا اس عہد کو، اس بیعت کو، فإنما ينقص على نفسه، تو اس نے توڑا پھر اس کو اپنی جان کے لیے۔ امن اوفى بما عهد عليه، پر جس نے پورا کیا وہ عہد جو اس کے اوپر ساتھ تھا اللہ کے، تو اللہ فسيؤتيه، تو اللہ عنقریب اس کو عطا کرے گا اجرا عظیما، بہت بڑا اجر۔ اگر ہم اس کو بیعت رضوان لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے یہ عہد کی بیعت کی ہے اور جس نے اس عہد کو اس کا پاس رکھا ہے، تو اللہ ان کو بہت بڑے اجر سے۔ اب بہت بڑے اجر میں یہاں پہ اس کو بیعت رضوان سمجھتے ہوئے اگر ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ جاتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خیبر کا رخ کیا اور کہا یہاں پہ اس خیبر کے غزوے کے اوپر صرف وہ جائے گا جو حدیبیہ میں ساتھ تھا، جو نہیں ہے وہ ساتھ نہیں جائے گا، سب کو منع فرما دیا گیا، تو صرف وہی لوگ گئے جو یہاں سے جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، یا حبشہ کے جو مہاجر تھے ان کو جو ہے وہ اجازت ملی تھی۔ تو یہاں سے یہ پوائنٹ بھی نظر آتا ہے ذہن میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اجرا عظیما، عنقریب، تو عنقریب وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ تو ہو گیا وہ جن کے جو ساتھ تھے۔ سیقول لک المخلفون، عنقریب اب جب آئے اتر رہی ہے واپسی کے سفر میں اور آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ جو آپ کے ساتھ نہیں گئے تھے، جب آپ جائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ تو مسلمان تو خیر و عافیت سے واپس آ گئے ہیں، یہ معاہدہ بھی کر رہے ہیں، اب ان کی لڑائی بھی نہیں ہوگی ان کے ساتھ، تو نہیں ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے، ہمیں تو بس وہ کوئی فلاں کام پڑ گیا تھا، ہم فلاں کام میں مصروف ہو گئے تھے، ہم مصروف ہو گئے تھے، تو ہمارے لیے بھی بخشش مانگ لیجئے، ہمارے لیے بھی معافی جو ہے وہ مانگ لیجئے۔ حالانکہ اگر وہ قصور مانگتے اپنا تو معافی مانگ لیتے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی۔ اب زبان سے وہ کچھ کہہ رہے ہیں لیکن دلوں میں اندر ان کے جو ہے وہ ڈیفرنٹ چیز ہے۔ سیقول المخلفون، عنقریب یہ کہیں گے پیچھے رہ جانے والے آپ سے، من العراب، عرابیوں میں سے، ان بدوؤں میں سے جو دائیں بائیں کے بنو اسلم اس طرح کے قبائل تھے،
شغلتنا اموالنا مصروف کر دیا ہمیں مالوں نے ہمارے، واہلونا اور ہمارے اہل و عیال نے، ہمیں تو اپنے مال کی فرصت نہیں ملی، جانور تھے پھر گھر والے تھے، فاستغفر لنا، ہمارے لیے بھی معافی مانگ دیں۔ اب بات یہ ہے کھول دی گئی ان کی، یقولون بألسناتہم، وہ کہہ رہے ہیں اپنی زبانوں کے ساتھ، ما لیس فی قلوبہم، ان کے دلوں میں یہ بات نہیں ہے، جو زبان سے کہہ رہے ہیں ان کے دلوں میں نہیں ہے، تو ان سے کہیے، کل کہہ دیجئے، فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا، اگر اللہ نے تمہیں کوئی نقصان پہنچانا ہی ہے، تم جو معافی مانگنے آ گئے ہو، تو پھر اللہ کو کوئی روک سکتا ہے؟ اللہ نے یہاں تمہیں کوئی مال دینا ہے، کوئی نفع دینا ہے، اللہ کے ارادوں میں کوئی اختیار رکھتا ہے؟ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے وہ چاہے دے۔ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ اللہ تو ہر تمہارے عمل سے جو ہے جو تم کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ جس نیت سے تم کرتے ہو اللہ کو اس کا پتہ ہے، تم نہیں گئے کس لیے نہیں گئے اور اس وقت کیا معذرت کر رہے ہو یہ بھی اللہ کو پتہ ہے، تمہارا آئندہ کا رویہ کیا ہوگا یہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ تو اللہ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے، تو اللہ کو اگر نوازنا تم کہتے ہو ہمارے لیے معافی مانگ لو، ہمارے لیے بخشش کی دعا کر دو، تو جو اللہ نے دینا ہوگا وہ تمہیں دے دے گا۔ اللہ نے جو تمہیں نقصان دینا، جو تمہیں جو ہے وہ سزا دینی ہوگی سزا دے گا، تمہیں نفع دینا ہوگا نفع دے دے گا۔ اور پھر اگلی آیت کریمہ میں جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ خوشخبری بھی دی گئی کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں، کہ اگر تم ابھی بھی معافی مانگ لو، ابھی بھی سچے دل سے جو ہے وہ توبہ کر لو، ابھی بھی واپس پلٹ آؤ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے۔ لیکن یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے معافی نہیں مانگی۔ کل انشاءاللہ یہیں سے سلسلہ آگے شروع کریں گے، انشاءاللہ اگلے 2 دن میں جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی، اور پھر ہم سورہ حجرات کی طرف پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، الحمد لله رب العالمين، آمين یا رب العالمین، جزاک اللہ۔